اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام جناب جاوید اشرف وڑیچ صاحب، کوارڈینیٹر تنظیمات ڈویژن ملتان، اور واجب الاحترام جناب محترم محمد اظہر چغتائی صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن ضلع خانیوال، اور قابل صد احترام جناب قاری ریاست علی چدر صاحب، سیکٹری کوارڈینیشن تحریک منہاج القرآن سینٹرل پنجاب و ملتان، اور قابل صد احترام جناب محترم نثار احمد چودھری صاحب، ناظم تحریک منہاج القرآن ضلع خانیوال، اور قابل صد احترام قاضی محمد اکمل صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن کبیر والا۔ اس کے علاوہ آج کی اس ورکرز کنونشن کی نشست میں تشریف لائے ہوئے جملہ فورمز کے قائدین، ذمہ داران، عہدیداران، رفقاء اور وابستگان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آج کی اس ورکرز کنونشن کی نشست میں آپ جملہ احباب کو تشریف لانے پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کو ویلکم بھی کہتا ہوں، مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور جس خوبصورتی کے ساتھ آج کی اس تقریب کا انتظام کیا ہے، میں اس پر ڈسٹرکٹ خانیوال کی تنظیم کی جملہ عہدیداران کو، اور بالخصوص کبیر والا جو پی پی 202 ہے، 204 ہے، قاضی اکمل صاحب کی پوری ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور دعا گو کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ابھی جو کارکردگی پیش کی گئی ہے ہمارے محترم قاضی اکمل صاحب نے اور محترم اظہر چغتائی صاحب نے، جو ڈسٹرکٹ کے حوالے سے اور اپنے پی پی حلقے کے حوالے سے چند گوشوں کے حوالے سے چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، اس گئے گزرے دور کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اگر دین کا کام کرنے کی اتنی توفیق بھی مل جائے تو یہ کسی کرم سے کم نہیں۔ اس پر میں جتنا بھی اپنے ان ساتھیوں کو اپریشیٹ کروں، میں سمجھتا ہوں اتنا ہی کم۔ اس پر میں ان کو کروڑوں بار مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ورکرز کنونشن کی آج کی اس نشست میں جو صورتحال میرے سامنے ہے اور جو ورکنگ ہے، جو تنظیمات کو میں دیکھ رہا ہوں، اور جس حوالے سے میں نے ضروری سمجھا کہ آج چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں، یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہ کوئی میلاد کا جلسہ نہیں ہے، کوئی عوامی اجتماع بھی نہیں ہے۔ ہم نے صرف منہاج القرآن کے ذمہ داران کو، رفقاء کو، یا ہو سکتا ہے کچھ چند ایک محبت کرنے والے بھی موجود ہیں، موسٹلی ہم نے انہی لوگوں کو انوائٹ کیا۔ سب ایسے ہی ہیں، عوام تو نہیں ہے نا، یہ سب منہاج القرآن کے محبت کرنے والے اور ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا اسی تناظر میں چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے یہ دیکھا ہے، کیونکہ ایک عرصے سے تنظیمات میں میری ڈیوٹی ہے، بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں کام بہت اچھے طریقے سے ہو رہا ہے، بعض علاقے ایسے ہیں جہاں کام اس سطح کا نہیں ہے جہاں تک ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اور جہاں کام اچھے طریقے سے نہیں ہو پاتا، آگے نہیں بڑھتا، اس میں مزید اضافہ نہیں ہوتا، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ذمہ داران وہاں وقت نہیں دے پاتے۔ جو ماہانہ ریگولر ہمارا ڈسٹرکٹ کا اجلاس ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا، پی پی حلقہ جات کے ذمہ داران ریگولرلی باقاعدگی کے ساتھ اپنا اجلاس نہیں کرتے،
اس اجلاس میں بیٹھ کر اپنے ٹارگٹس کا جائزہ نہیں لیتے کہ ہمارے کام کیا کیا ہیں، اب تک ہم نے کتنے کیے ہیں، کتنے باقی رہ گئے ہیں، ان کو ہم نے کیسے اچیو کرنا ہے، اس راستے میں حائل مشکلات کیا آ رہی ہیں، ان مشکلات کا حل کیا ہے، ہم نے اپنے سینئر سے کس معاملے میں رہنمائی لینی ہے، کیا مدد لینی ہے، ان کو ہم کیا کہیں کہ آگے یہ کام ہمارے لیے کریں۔ تو جب تک ہمارے تنظیمی لوگ ریگولر بنیادوں پر مل کے بیٹھیں گے نہیں، سوچیں گے نہیں، غور نہیں کریں گے، اپنے کام کا احتساب نہیں کریں گے، اور جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے کو پلاننگ نہیں کریں گے، تب تک خود بخود فرشتوں نے آ کے کام نہیں کرنا۔ فرشتے اترتے ہیں مگر وہ بھی تب اترتے ہیں جب بدر کی فضا بن جاتی ہے، پھر اللہ کی مدد فرشتوں کی شکل میں ضرور ہوتی ہے۔ میں اس وقت بات صرف کبیر والا یا خانے وال کی نہیں کرتا، میں اوورآل اپنے تنظیمی حالات کو، کارکنان کو سامنے رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں۔ اور یہ جو ریگولر بنیادوں پر یہ کام نہیں ہوتے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ مصروف ترین دور ہے، ہر طرف پریشانی ہے، لوگوں کے پاس وقت کوئی نہیں ہے، 2 وقت کی روٹی بھی صحیح طریقے سے پوری نہیں ہو رہی، گھروں کے اندر بیماریاں آ گئی، اولادیں کنٹرول میں نہیں ہیں، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ ہر شخص کی کمر توڑ کے رکھے، بجلی کے بل بھی دینے ہوتے، تو چاروں طرف پریشانیوں نے انسان کو گھیرا ہوا ہے۔ تو ایسے حالات کے اندر بندہ دین کا کام کیا کرے؟ میں نے آج سوچا ہے کہ آج تھوڑی سی اسی حوالے سے، چونکہ ہم ایک خاندان ہیں، ایک فیملی ہیں، تو آپس میں بیٹھ کر اپنے مسائل کو شیئر کرتے ہیں اور اس کا کوئی حل ڈھونڈتے ہیں کہ ان پریشانیوں کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، جہاں تک حالات کا تعلق ہے، جو ملک میں کرائسس چل رہے ہیں ان کو تو ہم ختم نہیں کر سکتے، یہ تو تبھی ختم ہوں گے جب کوئی اچھی اور باکردار قیادت اس ملک کو میسر آئے۔ اس کے لیے ہم ایفرٹ کر رہے ہیں، منہاج القرآن کی منزل مقصود یہ ہے، مگر فی الوقت ہم چاہیں کہ پہلے اپنے لوگوں کے معاشی مسائل حل کریں، کو ان کو مرکز مدد کرے، ہیلپ کرے، اور پھر وہ مشن کا کام کریں، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ کئی جماعتیں، کئی تنظیمیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے کام کرنے والے لوگوں کو ہیلپ کرتی ہیں، مدد کرتی ہیں، فنڈز دیتی ہیں، مگر منہاج القرآن کا مشن ایک ایسا مشن ہے کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالی اور اس مشن کو جوائن کیا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ منہاج القرآن کسی کو دیتا نہیں، بلکہ جو منہاج القرآن سے جڑتا ہے اسے اپنی جیب سے کچھ نہ کچھ لگانا پڑتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ایسے آپ کو وقت بھی دینا پڑے گا، آپ کو پیسے بھی دینے پڑیں گے، اپنی جان بھی کھپانا پڑے گی، صلاحیتیں بھی لگانا پڑے گی۔ تو منہاج القرآن کسی کو فنڈز کی شکل میں دیتا نہیں ہے، بلکہ اپنے کارکنان کی صلاحیت اور ان کی جو بھی طاقت اللہ نے ان کو دی ہے وہ لیتا ہے۔ یہ قاضی صاحب، میں چاہتا ہوں آپ بھی بیٹھیں، اظہر صاحب بھی آپ بیٹھیں یکسوئی کے ساتھ، کوئی لمبے چوڑے کوئی معاملات میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پوری یکسوئی کے ساتھ بیٹھیں، ہم سارے اپنے لوگ ہیں، کوئی معاملہ بعد میں ہوگا تو مل کے سارے اس سے ملتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں پوری یکسوئی کے ساتھ آپ لوگ بھی بیٹھ کے، تو ملک کی کرائسس بھی ہم ختم نہیں کر سکتے، مرکز کسی کو پیسے بھی نہیں دے سکتا، وقت دن اور رات اللہ نے 24 گھنٹے کا بنایا ہے، اس میں بھی ہم کوئی زیادتی نہیں کر سکتے کہ ہم اس کا دورانیہ ہی تھوڑا بنا لیں، چلو باقی کام بھی کریں تو تھوڑا وقت بھی اور آپ کو مل جائے۔ انہی حالات کے اندر رہ کر، انہی مسائل کا سامنا کرتے ہوئے ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے کچھ اپنا رول پلے کرنا۔ تو سوال یہ ہے کہ اب ان حالات کے اندر جب تک پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی تو مسئلہ حل کیسے؟ میں بات کا آغاز کر رہا ہوں سورہ صف کی ایک آیت کریمہ، پہلے بھی جب میں آیا تھا تو میں نے اسی آیت کریمہ کی روشنی میں گفتگو کی تھی، آغاز میں وہیں سے کر رہا ہوں، مگر باتیں آج چند آپ کو اور سنانا چاہتا ہوں جو آج کی اس نشست کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ صف کی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ فرمایا اللہ وہ ہے
جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس کا یہ رسول اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کر دے۔ اس آیت کریمہ سے ایک بات بڑی دو ٹوک طریقے سے سامنے آ رہی ہے کہ اللہ کا منشا یہ ہے، اللہ چاہتا یہ ہے کہ اس نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین حق عطا کر کے بھیجا ہے وہ دین دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، یہ اللہ کا منشا ہے، یہ اس کی چاہت ہے۔ قربان بھی بے شک۔ دین حق کیا ہے؟ دین حق سے مراد ہے دین اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہے۔ سبحان اسلام کیا ہے؟ اگر اسلام کو سمجھنا ہو تو یہ جملہ آپ نے اکثر بولا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اللہ نے ہم انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے جو نظام عطا کیا ہے، جو دستور عطا کیا ہے، جو ڈسپلن عطا کیا ہے، اس کا نام ہے اسلام۔ اور اس آیت کریمہ میں باری تعالیٰ نے اسی کو دین حق سے تعبیر کیا ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ میں نے انسانوں کو جو زندگی گزارنے کا دستور دیا ہے نا، یہ دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب ہو جائے۔ وہ کیوں غالب کرنا چاہتا ہے؟ یہ ضرورت اس کی نہیں ہے، اس میں بھلا اور خیر ہماری ہے۔ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ ہماری کامیابی کا راز کس بات میں۔ دیکھیں نا، آپ دکان میں جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، کوئی بھی مشینری خریدتے ہیں، ایون کہ یہ ایک موبائل ہی اگر آپ خریدیں تو جب آپ یہ نیا موبائل لیتے ہیں تو فیکٹری کی طرف سے ساتھ ایک بکلیٹ بھی ملتا ہے، چھوٹا سا کتابچہ ہوتا ہے جس پر کچھ ہدایات لکھی ہوتی ہیں۔ چونکہ فیکٹری والوں نے یہ بنایا ہے تو وہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کی اچھی پرفارمنس، اچھی کارکردگی کیسے ہو سکتی ہے۔ وہ پورا نظام، وہ طریقہ کار لکھا ہے کہ اگر اس کو اس کے مطابق استعمال کرو گے تو اس کی کارکردگی بڑی آئیڈیل ہے۔ چونکہ انہوں نے بنایا ہے، وہ بہتر جانتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا خالق چونکہ اللہ ہے، وہ بنانے والا ہے، تو اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ اس انسان کی کامیابی کا راز کس سسٹم میں ہے۔ اس نے ہمیں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے کہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو اور ہماری آخرت بھی کامیاب کا ایک ڈسپلن دیا ہے، ایک نظام دیا ہے۔ اس کو دین حق کہتے ہیں۔ اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اپنے بنائے ہوئے سارے باطل نظاموں پر یہ میرا دیا ہوا سسٹم غالب آنا چاہیے، تاکہ انسانوں کو اس کے مطابق زندگی گزارنے کا، یہ MNA بن جانا چاہیے، کو ملک کا وزیر اعظم اور صدر بن جانا چاہیے، اس میں کیا مزے ہیں، شاندار زندگی ہے۔ بین الاقوامی سطح پہ چلے جائیں تو جو سپر طاقت آتی ہے وہ اپنا ایک سسٹم جاری کرتی ہے۔ تو کئی قسم کے نظام آتے ہیں، مگر سب سے بہتر نظام وہ ہے جو ہمارے بنانے والے نے، اور اس کا منشا ہے کہ یہ سسٹم دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب آئے، تاکہ انسان اس کے مطابق زندگی گزارے اور اس کی دنیا بھی سنورے اور اس کی، اور یہ دین کو غالب کرنے کی ذمہ داری اس نے کائنات کے اندر اس ہستی کو سونپی جس ہستی سے بڑھ کر کائنات میں اس کا محبوب ہی کوئی تھی۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اپنے محبوب کو اس نے دیکھا۔ اب یہاں رک کر ایک ایمان افروز، چونکہ آپ تحریک کا، دین کا کام کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں، تو آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ذرا سوچیں، دو باتیں ہیں ہمارے سامنے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بھی بنایا اور ان کو دین کے غالب کرنے کی ذمہ داری بھی دی۔ دونوں چیزیں آگے۔ اگر آپ سے میں پوچھوں کہ کیا انہوں نے دین کو غالب کرنے کی ذمہ داری پہلے اپنے محبوب کو دی یا پہلے انہیں اپنا محبوب بنایا؟ کیا خیال ہے جی؟ سوچ کے بتائیں۔
اتفاق ہے نا سب کا اس بات میں کہ اللہ نے ان کو محبوب اپنا، وہ تو اس نے روز ازل سے بنا لیا، بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا معرض وجود میں آنا اور آپ کی تخلیق کا عمل میں آنا وہ اس محبت کا نتیجہ تھا۔ اللہ کو محبت پہلے ہوئی اور محبوب اس نے بعد میں بنا، تو محبوب تو اس نے روز ازل سے بنا دیا، بعد میں دین کے غلبے کی ذمہ داری سونپی، جس سے ایک بڑی لطیف اور ایمان افروز بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو دین کی خدمت کا کام ہے، دین کی نوکری کا کام ہے، یاد رکھیں یہ دین کی خدمت اور نوکری کی توفیق اللہ ہر لتھو پھدو اور ایرے غیرے کو عطا نہیں کرتا، یہ فقط اسی کو عطا کرتا ہے جسے پہلے وہ اپنا محبوب بناتا ہے۔ وہ محبوب پہلے بناتا ہے اور اس سے دین کی نوکری کا کام بعد میں ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ شاید یہ ایک ہی ہستی کے لیے اس طرح کا اس کا کوئی نظام تھا، ایسا نہیں، وہ اللہ کسی نظام کا پابند نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، مگر اس شان کا حامل ہونے کے باوجود بھی اس نے اپنے لیے بھی کچھ ڈسپلن بنا رکھا، کچھ ضابطے مقرر کر رکھے جن کو وہ اپنی سنت سے تعبیر کرتا ہے، اور قرآن میں کہتا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ لوگوں تم اللہ کی سنت میں اس کے طریقے میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی، اس کا ایک نظام ہے، ہر کام کے لیے ایک سسٹم۔ یہی بات اس نے سورہ مائدہ میں کی تاکہ آگے قیامت تک دین کا کام کرنے والے کو بھی یہ خبر مل جائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، فرمایا اے ایمان والو اگر تم میرے دین کی نوکری سے منہ پھیر لو گے تو یاد رکھو میرا دین تمہارا محتاج نہیں ہے، تمہاری جگہ اور لوگوں کو نہیں، ان سے اپنے دین کی نوکری کا کام لوں، اور فرمایا جن سے میں اپنے دین کی نوکری کا کام لوں گا وہ کیسے ہوں گے، اگر ان کو جاننا چاہو، ان کا تعارف سننا چاہو کہ جن سے میں دین کا کام لیتا ہوں وہ کیسے ہوتے ہیں، تو باری تعالیٰ نے 6 باتیں ان کے تعارف میں کی ہیں، مگر سب سے پہلے نمبر پر بات کی کہ وہ کیسے ہوں گے، فرمایا یحبہم، وہ ایسے ہوں گے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ کیا بات، اللہ تو آپ دین کا کام کرنے والے بیٹھے ہیں، آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس نوکری کو کبھی ہلکا نہیں جانے، کیا بات، کیا جملہ، اس کو کبھی لائٹلی نہیں، اس کو کبھی اپنے اوپر برڈن نہیں سمجھے، اس کو کبھی اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھے، اس کو کبھی کسی پر احسان نہیں سمجھے، اور کبھی اس نوکری سے جان نہیں چھوڑا۔ میں جتنی اللہ نے سمجھ بوجھ قبلہ حضور کے قدموں میں بیٹھ کر عطا کی ہے، میں اعلیٰ وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں کہ روئے زمین پر اس نوکری سے بڑھ کر کوئی نوکری ہے ہی نہیں کہ اللہ کسی کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے۔ کروڑوں نوکریاں مل کر بھی اس نوکری کا مقابلہ بشرطے کہ کسی کو سمجھ آ جائے، یہ ہے سمجھ کی بات۔ دیکھیں نا کیسی بد نصیبی کی بات ہوگی کہ وہ مالک کسی کو نوکری دے اور بندہ اسے بھاگتا پھرے، لہذا جس کو نوکری مل جائے نا اس کا سر ہمیشہ شکرانے سے جھکا رہنا چاہیے، یہ محض مالک کا کرم ہے۔ ہم سے زیادہ وسائل والے، ہم سے زیادہ صلاحیتوں والے، ہم سے زیادہ اچھی شکل و صورت والے بھی موجود ہیں، اور اگر ان میں سے اللہ نے ہمارا ہی انتخاب کر کے ہمیں یہ دین کی نوکری کا موقع دیا ہے تو یہ محض اس کا کرم ہے، کوئی ہمارے تیر مارنے والی بات۔ اس پر عاجزی اور شکرانے سے سر جھکا رہنا چاہیے اور بندے کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ کسی دن یہ نوکری چھن نہ جائے، وہ مالک نوکری سے نکالنا۔ دیکھیں نا وہ ایسا مالک ہے کہ جس کو ہم جیسے نوکروں کی کوئی ضرورت، محتاج کوئی نہیں ہے، وہ ہمارا بھلے سے کوئی بھی نہ کام کرے تو وہ ہے محتاج کسی، وہ تو کام لینے پہ آ جائے تو اب ابھی لوگ لے لیتے، اور وہ ان کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اس کی شان تو ہے فعال لما یرید، وہ جو چاہے وہی کر سکتا ہے، کن کہے تو سب کچھ ہو جاتا۔ تو کتنا بڑا کرم ہے کہ اسے ضرورت بھی کوئی نہیں مگر پھر بھی اس نے نوکری دے رکھی،
اور جس کسی کو اس نے کسی دن نوکری سے نکال دیا بس وہ سمجھ لے کہ اس دن سے بڑھ کر اس کے بدبختی کا دن کوئی نہیں کہ مالک نوکری سے نکال دے، جاؤ تمہاری ضرورت ہی بڑی عظیم نوکری ہے۔ خیر یہ درمیان میں جملہ مترضا کے طور پہ بات آ گئی تو باری تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ محبوب آپ کو بھیج رہا، آپ جائیں اور جا کر اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے کلمہ حق بلند کیا۔ خوش نصیب تھے صحابہ کرام جنہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا اور آپ کی دعوت کو قبول کر کے کلمہ پڑھا اور غلبہ دین حق کی اس تحریک میں شامل ہوئے۔ آقا کی ذات مبارک سے ایک تحریک شروع، کیا شروع ہوئی؟ اور وہ تحریک کس لیے تھی؟ دین غالب آنے، اور وہ تحریک کا آغاز کروانے والا کون ہے؟ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا کہ محبوب میں چاہتا ہوں یہ دین حق دنیا کے باطل نظاموں پر غالب آ جائے، اور اس تحریک کی قیادت آپ کو ادا کر کے بھیج رہا، اب جائیں اور اس کے لیے آغاز کریں۔ آقا نے دعوت دی، لوگ آئے اور انہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا اور کلمہ پڑھ کے اس غلبہ دین حق کی تحریک میں شامل ہوا۔ میں پھر یہ بات آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو صحابہ کرام کلمہ پڑھ رہے تھے اور اس تحریک میں شامل ہو رہے تھے، ان کے کلمہ پڑھنے کا معنی یہ تھا کہ وہ کلمہ پڑھ کے اپنی اس وفاداری کا اعلان کر رہے تھے کہ مولا جس دین کو غالب کرنے کے لیے تو نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے نا، ہم کلمہ پڑھ کے اعلان کرتے ہیں کہ اس دین کے غلبہ کے لیے اگر تن من دن بھی قربان کرنا پڑا تو یہ دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ یہ ہے کلمے کا جو آج ہمارے ذہنوں سے نکل چکا ہے۔ ہم بھول چکے ہیں کہ اصل ہمارا کلمہ تقاضا کیا کرتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، مسلمانی کو اتنا آسان کہاں۔ اور اقبال اکثر یہ گنگنایا کرتے تھے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، وہ جو دین کے غلبے کا کام ہے وہ بتائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اگر وہ دین ہی غالب نہ آیا، دین ہی زوال کا شکار رہا، دین کی قدریں مٹ گئی، تو آپ کے کلمہ پڑھنے کو آگ لگانی ہے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کام ہی نہ آ سکے، اس دین کا تحفظ ہی نہ ہو سکے۔ اور قیامت تک جب کوئی شخص کلمہ پڑھ کے دائرہ ایمان میں داخل ہوتا ہے نا، تو یاد رکھیں کلمہ پڑھ کے وہ اسی وفاداری کا اعلان کرتا ہے کہ مولا جب کبھی بھی تیرے محبوب کے لائے ہوئے اس دین پر کوئی کڑا وقت آیا تو ہم کلمہ پڑھ کے وعدہ کرتے ہیں کہ اس دین کے تحفظ کے لیے کسی قسم کی قربانی دینے سے بھی دریغ۔ یہ ہے ہمارے ایمان کا۔ باری تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ایک مقام پر فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ فرمایا اللہ نے مومنوں سے، اللہ خریدار ہے، کن سے بات کی ہے؟ جو کلمہ پڑھتا ہے، ان سے سودا کر لیا۔ اب حقیقی مومن وہ ہے جس کا سودا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرمایا اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں کو بھی اور ان کے مالوں کو بھی جنت کے بدلے خرید لیا۔ دیکھو نا عجیب بات ہے کہ جان بھی اسی کی دی ہوئی ہے، مال بھی اسی کا دیا ہے، بالآخر لے بھی اسی نے لے لیا، اور لے کے پھر وہ سودا کرتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے دے دے، خود خریدار بنتا ہے، خود ہی خریدار بن جاتا ہے، اللہ اور پھر کہتا ہے کہ اگر دے دو تو اس کے بدلے جنت دو۔ اب اس نے جان اور مال لے کے کیا کرنا ہے؟ وہ کہتا ہے اس لیے چاہیے کہ میرے محبوب کے لائے ہوئے دین کے تحفظ کے لیے خرچ کر، کیونکہ اس کا منشا ہے کہ یہ دین غالب ہے، وہ چاہتا ہے کہ دنیا کے باطل نظاموں پر دین غالب ہے۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا
کہ خوش نصیب تھے وہ صحابہ کرام جنہوں نے آقا کی دعوت پر لبیک کہا. قربانیوں کی ایک تاریخ رقم ہوئی اور وہ وقت آیا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ کی سرزمین میں داخل ہوئے. آج ہمیں شکوہ ہوتا ہے کام نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ حالات بڑے ابتر ہو گئے. کوئی ہماری بات سننے کو تیار ہی نہیں. کرائسس بہت زیادہ ہے. لوگوں کے پاس وسائل کوئی نہیں ہے. ہر کوئی اپنے کاموں میں الجھا ہوا ہے. ہر طرف پریشانی ہے پریشانی ہے. اس لیے ہم کیسے دین کا کام کریں؟ یہ پریشانی ہوتی ہے نا. میں آپ کو ایک لمحے کے لیے ذرا سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں کہ ذرا چشمے تصور میں لائیں جن حالات کے اندر اور جس دور کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے غلبہ کی تحریک کا آغاز کیا. اس وقت حالات کیسے تھے؟ کیا کو بڑے سازگار حالات تھے؟ اب تو پھر بھی لوگوں کو بڑا شعور آ گیا ہے نا. اور اس دور کے ان جاہلوں کی جہالت کا عالم یہ تھا کہ وہ نالائق لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو زندہ تربیت کرتے. جہالت پر یہ عالم. جس کے گھر بچی پیدا ہو جاتی ہے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے, غصے سے بھر جاتا ہے, اور دو ہی آپشن اس کے سامنے ہوتی ہیں کہ یا تو اسے ذبح کر دو, زندہ درگور کر دو, اور یا پھر اس کو زندہ رکھ کے پوری زندگی ذلت کے ساتھ گزار. اس کو عارفی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ پڑ, اور ایسی ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ کئی نسلوں تک ان کی دشمنیاں جاری ہیں. خاندانوں کے خاندان ایک دوسرے کی قدر کرتے. یہ باتیں آپ سارے جانتے ہیں. اور ان حالات میں جو کلمہ پڑھتے تھے ذرا چشمے تصور میں لائیں ان پر ظلم و ستم کے کیسے کیسے پہاڑ توڑے جاتے, شہید کر دیا جاتا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ, بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ گرم ریت پہ لٹا دیا جاتا, جسموں پر پتھر رکھے جاتے, اوپر سے کوڑے مارے جاتے, مگر قربان جائیں ان کی وفاداریوں پر, پھر بھی احد احد کا کلمہ ان کی. کیسے عاشق تھے, کیسا سودا انہوں نے کیا. اللہ جانتا تھا کہ اب انہوں نے کلمہ پڑھ کے جس دین کو غالب کرنے کی ذمہ داری لے لی ہے نا, اور جس کے لیے یہ نکل پڑے ہیں, تو یہ راستہ تو اب قربانیوں کا راستہ ہے. یہ پھولوں کی سیج تو ہے. ان کو اس کے لیے اپنا مال بھی دینا پڑے گا, اپنا وقت بھی دینا پڑے گا. ہو سکتا ہے والدین بھی چھوڑنے پڑے, کئیوں کو اولادیں چھوڑنی پڑیں, کئیوں کو گھر بار چھوڑنا پڑے, کئیوں کو کاروبار چھوڑنا پڑے, کئیوں کو اپنی جائیداد پراپرٹی چھوڑنا پڑے, اور کچھ بعید نہیں ہے کئیوں کو جانے بھی نہیں. تاریخ بتاتی. اب اللہ چونکہ جانتا تھا کہ اب یہ تو سارا راستہ پریشانیوں سے بھرا ہوا ہے, قربانیاں اس کے لیے چاہیے, تو میں کون ہے آگے بیٹھتے ہیں, کسی نے آگے آنا. اب جو ایک لطیف بات آپ کو بتا رہا ہوں, قرآن پاک کی کوئی 2 آیتیں آپ لے لیں, وہ کبھی آپس میں بے ربط نہیں ہوتی. یہ اللہ کا کلام ہے, اور اللہ کا کلام کبھی بے ربط نہیں ہو سکتا. دیکھیں نا, عام انسان جس کو اللہ نے تھوڑا سا شعور دیا ہے نا, وہ کبھی بے ربط بات نہیں کرتا کہ بے تو کی کوئی ادھر کی چھوڑ دے, کوئی ادھر کی چھوڑ دے. وہ بھی چاہتا ہے کہ میری گفتگو میں ایک ربط رہنا چاہیے, لنک رہنا چاہیے, لوگوں کو سمجھ آئے میں کیا گیا. تو وہ تو خالق کی کائنات ہے, اس کی بات بے ربط کیسے ہو سکتی. اب سورہ صف کی اس نے اس پہلی آیت میں جو میں نے ابھی تلاوت کی آپ کے سامنے, اس میں تو یہ بات کی کہ میں نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا ہے کہ میرا یہ رسول اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کرے. اور متصل جو اس سے اگلی آیت ہے, اس آیت کریمہ میں باری تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کیا. کن سے خطاب کیا؟ آگے بات یہ شروع کی, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والے. ان کو مخاطب کیا, ان کو متوجہ کیا. اب جب وہ کہتے ہیں نا اے ایمان والوں, تو میرے نزدیک اس کا معنی یہ ہے کہ چونکہ دین کے غلبہ کی بات ہوئی, کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھا, غلبہ دین کی تحریک میں شامل ہو گئے, تو اب شامل ہونے والے ان کارکنوں کو باری تعالیٰ مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے کلمہ پڑھ کے اس غلبہ دین حق کی تحریک میں شامل ہو جانے والوں,
میرے محبوب کے دست و بازو بن جانے والے، اس دین کے غلبہ کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لینے والے اور اس کے لیے میدان عمل میں نکلنے والوں، ان کو خطاب کیا۔ اور پہلے خطاب میں جو آگے بات کی ہے نا، وہ بات بڑی قابل غور ہے، توجہ طلب ہے۔ اب پچھلی آیت میں انقلاب کی بات تھی، دین کے غالب کرنے کی بات تھی، اور یہاں کارکنوں کو خطاب کر کے کہا، چونکہ مولا جانتا تھا آگے تو ساری پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، تو باری تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں پہلے نمبر پر انہیں ان کی پریشانیوں کا حل کیا کیا، پریشانیوں کا حل۔ اور اس آیت کریمہ کو پڑھے نا کبھی جا کر تو محسوس یوں ہوتا ہے کہ جیسے کسی کو اپنے پہلو میں، خلوت میں، اپنی قربت میں بٹھا کر اسے کوئی سرگوشی کی، اس سے گفتگو ہوئی، واہ واہ کیا بات، اس انداز میں بات کی۔ اللہ اکبر، اب آپ سنیں، آپ کو سمجھ آئے گی آیت کریمہ کا مضمون بتائے گا۔ باری تعالیٰ ان انقلابی کارکنوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، ایس غلبہ حق کی تحریک میں شامل ہو جانے والے، حل ادلکم علی تجارت، یہ سوالیہ انداز ہے۔ فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتا دوں؟ اوہ کیا بات ہے، اللہ اکبر، لفظ ہے تجارت، تجارت کا بھی ایسے، کیا میں تمہیں ایک ایسا کاروبار، ایک ایسا بزنس، ایک ایسا سودا نہ بتا دوں کہ اگر وہ سودا تو میرے ساتھ کر لو تو کیا ہوگا؟ فرمایا تنجیکم من عذاب علیم، تو تمہاری دنیا اور آخرت کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے۔ کیا اللہ اکبر، فرمایا پریشانی کوئی نہیں رہے گی، سارے مسئلے حل، نہ کوئی دنیا کی پریشانی رہے گی، نہ کوئی آخرت کی پریشانی۔ کیا بات، اللہ نے اگلی متصل آیت کے اندر ان پریشانیوں کو حل دیا۔ فرمایا آؤ پہلے تمہاری پریشانیوں کا نسخہ دوں۔ اب یہ بات جو باری تعالیٰ نے صحابہ کرام سے کی، یقیناً پہلی مرتبہ 14 صدیاں پہلے جب آیت اتری تو خطاب تو باری تعالیٰ نے ان سے کی، مگر سنایا قیامت تک کلمہ پڑھنے والے، کیونکہ قرآن کسی جگہ پر رکتا نہیں ہے، وہ تو پھر جنرلائز ہو جاتے۔ آج باری تعالیٰ انہی کلمات کے ذریعے کبیر والا کے اسلامک سینٹر میں بیٹھ کر دین کے کارکنوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ 14 صدیاں بعد کلمہ پڑھ کے میرے محبوب کے دین کے غلبہ کی اس تحریک میں شامل ہو جانے والے، تمہارے راستے میں بڑی رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو کیا چاہتی ہو تمہیں بھی ایک ایسا سودا نہ بتا دوں کہ اگر وہ سودا کر لو تو تمہاری ساری پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ ایسے ہی، ایسے ہی، کیا بات، توجہ آپ کی میری طرف رہنی چاہیے بھی، کوئی آئے یا جائے انتظامیہ والے پیچھے سیٹل کرتے جائیں لوگوں کو جو بھی آئے بھی ہیں۔ تو بندہ تو یہ سن کے اچھل پڑتا ہے کہ مولا جلدی بتا وہ نسخہ ہے کیا، اسی تو ہم تلاش میں ہیں کہ کوئی ایسا نسخہ مل جائے کہ پریشانیوں سے جان جائے۔ تو باری تعالیٰ آ کے جواب دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے سودا تمہیں بتاتا ہوں، مگر اس سودے کی پہلے ایک شرط، واہ کیا بات، یہ سودا فائدہ ہر کسی کو نہیں دے گا، یہ نسخہ فائدہ اس کو دے گا جو پہلے اس کی ایک شرط۔ اچھا مولا وہ شرط کیا ہے؟ اب اگلی آیت میں ساتھ ہی فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، ہاں ہاں ہاں، فرمایا اب اگر سودا کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو تو اس سودے کی پہلی شرط یہ ہے کہ پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ واہ کیا بات، یہ بات کن سے کی؟ ایمان والے، جن کو وہ پہلے ہی ایمان والے کہہ رہے ہیں۔ ہاں ہاں، واہ واہ، مولا ایمان والے تو خود کہہ رہا ہے، اب کس ایمان کا تقاضا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے تمہیں مومن اس لیے کہا ہے کہ تم اپنے تئیں کلمہ پڑھ کے خود کو مومن سمجھتے جو ہو، تو کچھ تو تمہیں کہنا ہے، جو تم سمجھتے ہو وہی ٹائٹل دے کے تمہیں بلا رہا، مگر اب اگر سودا کرنا چاہتے ہو تو سودے کے لیے ایمان وہ نہیں چاہیے جو حلق سے اوپر اوپر ہے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، فرمایا اب اگر سودا کرنا ہے تو ایمان وہ چاہیے جو فقط کال تک نہ رہے بلکہ کال سے اتر کر تمہارا حال بن جائے۔ واہ واہ واہ، مولا کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ کہتا ہے بات بڑی سادہ سی ہے، اگر سودا کرنا ہے نا تو شرط یہ ہے کہ جو کچھ میں کہہ دوں اور جو میرا رسول فرما دے، تمہاری عقلوں کی سمجھ میں بات آئے یا نہ آئے، واہ واہ، کیا بات، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، بس ہماری کہی ہوئی بات میں شک کی دراڑ پیدا نہیں ہوتی۔ واہ واہ، کیا بات، اگر تو ایسا ایمان لا سکتے ہو تو سودا تمہیں بتا دو، ورنہ سودا فائدہ کوئی نہیں، پہلی شرط یہ۔
اور سچی بات ہے، اول تو ہم اس راہ کے مسافر ہی نہیں ہیں، بن جائیں تو پہلی شرط کوئی پورا نہیں کرا۔ ہمارا ایمان رسے والا ہے۔ ایک مولانا صاحب تھے نا، مسجد میں خطاب کر رہے تھے، تو دوران خطاب انہوں نے فرمایا کہ بھئی اگر کبھی دریا پار کرنا ہو، کشتی نہ ملے، بسم اللہ پڑھ کے مصلی بچھاؤ دریا پار۔ کوئی جٹ آدمی بیٹھا تھا، اس نے کہا مولانا صاحب ہیں، جھوٹ تو نہیں بول سکتے، بات صحیح کر رہے ہوں گے۔ بات پلے باندھ لی، جب کبھی دریا پار کرنا ہوتا، کشتی نہ ملتی، بسم اللہ پڑھتے، مصلی بچھاتے، دریا پار کر جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ جی، ایک دن گئے تو مولانا صاحب خود پھنسے گڑے۔ پوچھا مولانا صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگے بھی پار جانا تھا، کشتی نکل گئی، اس لیے پریشان ہوں۔ کہا مولانا صاحب خود ہی تو مسئلے بتایا تھا، واہ جی، اللہ، روز عمل کرتا ہوں، تم بھی بسم اللہ پڑھو، مصلی بچھاؤ اور نکل جاؤ۔ کیا بات ہے، کیا تو مولانا صاحب کہتے ہیں مصلی بچھاتے ہوں مگر پہلے مجھے رسہ ڈال۔ اللہ، اللہ، تو ہمارا ایمان رسے والا ہے، جس وجہ سے ہمیں ملتا کچھ نہیں، وہ اندر کا دھڑکا ہی نہیں جاتا، وصف سے نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے مولا، ہم کوشش کریں گے کہ ایمان پکا لیں، مگر بتا اب کرنا کیا ہے، سودا کیا ہے؟ سودے کی شک اس نے آگے ایک ہی بتائی، بڑی قابل توجہ بات۔ آگے اسی آیت میں کہا جب ایمان کی بات ہو گئی تو اب کہا کرنا یہ ہے وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ واہ جی، فرمایا کام صرف اتنا ہے کہ جس دین کے غلبہ کے لیے تم نے عزم کر لیا ہے، کیا بات، اب اپنے مال اور اپنی جان سے اس دین کے غلبہ کے لیے جد و جہد کرو۔ واہ جی، کیا بات، جہاد کا لفظ جہد سے نہیں، واہ جی، اس کا معنی ہوتا ہے جد و جہد کرنا، تگ و دو کرنا، ایفرٹ کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا۔ واہ، کیا بات، اللہ نے ہمیں تگ و دو کرنے کا حکم حکم دیا، واہ جی، فرمایا تمہارا کام ہے میں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اسی کے ساتھ جو تمہارے بس میں ہے اس کے لیے خلوص نیت کے ساتھ ایفرٹ کرو، بس اس کام میں تم لگ جاؤ۔ میں خدا اس بات کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں کہ نہ دنیا میں کوئی پریشانی آنے دوں گا، نہ آخرت میں کوئی پریشانی، واہ جی، ساری پریشانی بے شک، بے شک، چکر ہی ختم، برکہ ہی پھاڑ دیں پریشانی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ اور اینڈ اس نے اس آیت کا کیا آگے فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فرمایا کاش تمہیں پتہ چل جائے یہ سودا کتنا خیر کا سودا ہے، کتنا اچھا سودا۔ اللہ، اچھا بندہ حیران ہو کے سوچتا ہے کہ مولا عجیب نسخہ بتایا ہے تم نے کہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، مرنا یہ تھا کہ روٹی پہلے ہی نہیں پوری ہوتی، اور وہ نسخہ بتا رہا ہے کہ جو بچا کچا ہے وہ بھی لگا دو۔ یہی کہہ رہا ہے، ایسے ہی، رونا تو یہ ہے کہ ٹائم کوئی نہیں، دکان بند کر دیں گے، گاہک بھاگ جائیں گے، نوکری ہے، بچوں کے تقاضے ہیں، ان کا پیٹ پالنا ہے، اور وہ کہتا ہے وقت بھی دو، جان بھی ادھر ہی کیا۔ تو مولا پریشانیوں کا حل کیسے ہوا؟ بظاہر تو اس سودے سے نکلا کچھ بھی نہیں، جو بچا کھچا تھا وہ کہتا وہ بھی لگا۔ اور میں یہی تو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ سودا کرو، یہ ایک تجارت ہے، ایک تجارت وہ ہے جو تم کرتے دن رات مارے مارے پھرتے ہو، ٹھیک ہے کرنا چاہیے، وہ بھی سنت رسول ہے۔ دین متاع اور مال اس کا وقت ہے، وقت ہے، واہ جی، ایک مخصوص وقت ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، کسی کو 30 سال، کسی کو 40 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 100 سال، اور وہ وقت گزرتا جا رہا ہے، اس کا آپ کوئی نہیں ہے سر پہ۔ جو نعمت بھی آپ کو دی ہے، صلاحیتیں دی ہیں، وہ بھی آپ کا مال ہے، اللہ نے مال و دولت دیا ہے وہ بھی آپ کا مال ہے، حتیٰ کہ جان دی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، سب کچھ ہی آ جاتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے میں نے تم سے مانگا ہے کہ یہ جو کچھ میں نے دیا ہے اسی کو میرے محبوب کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرو۔ تو بولا ہمارا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ فرمایا تم نے قرآن پڑھ کے نہیں دیکھا۔ اب میں ایک ہی مقام آپ کو سناتا ہوں، سورہ بقرہ ہے، اور باری تعالیٰ نے وہاں ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حب، فرمایا جو میری راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اب مال میں سب کچھ ہی آ گیا، وہ کہتا ہے ان خرچ کرنے والوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ ایک دانہ زمین میں بوتے ہو، انبتت سبع سنابل، اور اس ایک دانے میں سے پھر 7 بالیاں نکلتی، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ،
اور ہر بالی کے اندر پھر 100 دانہ پیدا ہو رہا ہے. کیا بات. ذرا غور کریں وہ کتنا نیچے اتر کے ہمیں سمجھاتا ہے. وہ کہتا ہے نادانو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو ایک دانہ زمین میں بوتے ہو اور ایک دانے سے میں خدا 700 دانے پیدا کرتا ہوں. فرمایا جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں نا جو ایک دیتا ہے میں 700 گنا بڑھا کر اسے واپس پلٹا دیتا ہوں. ایسے. اس کو وہ تجارت کیا ہے. کہتا ہے یہ سودا میرے ساتھ. مجھے بتائیں دنیا میں کوئی ایسا کاروبار ہے جس میں اتنے گنا پروفٹ ملتا ہے؟ 700 گنا کی بات کر رہا ہے. جہاں تک میری معلومات ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے وہ وزیر آباد میں ایک ڈبل شاہ پیدا ہوا ہے. وہ پیسے ڈبل کرتا تھا. سنا نا یہ بات. سنا ہے؟ ایسے ایسے ہی. خبریں سنی ہوں گی آپ. بالکل بالکل بہت سنا جی. ہاں ہم نے تو پیسے ڈبل بھی کروائے تھے اس سے. جیسے بتائیے. بڑے نام. زیارت کیا ہم نے. اس سے زیادہ کتنا پروفٹ ہو جاتا ہے. مولا کتنے کہہ رہا ہے 700 گنا. اور یہاں پر بھی وہ اینڈ نہیں کر رہا بلکہ آگے کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء. فرمایا 700 گنا تو کیا اگر کرم کرنے پہ آ جاؤں تو اسے پھر کئی مرتبہ ملٹیپلائی کر دیں. سبحان بندہ حیران ہو کے پوچھتا ہے مولا کیسے؟ تو کیسے کا جواب دینے میں کمی تو اس نے پہلے کوئی نہیں چھوڑی. وہ کہتا ہے تم اپنی آنکھوں سے دیکھو دیکھ رہے ہیں. ہاں ایک دانے سے 700 میں پیدا کر دیتا. یہ تو اس نے ایک مثال دی. تاہم پھر بھی ہماری سیٹسفیکشن کے لیے اس نے ایک ہی جملہ بولا اور آگے کہا واللہ واسع علیم. کیسے کا پوچھنے والے جانتا نہیں ہے میں اللہ بڑی وسعتوں والا ہوں میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. جس کو جتنا چاہوں والا. فرمایا آ یہ سودا میرے ساتھ. اب ذرا اپنے اندر کو ہم میں سے ہر شخص ٹٹولے کہ یہ جو اس نے کہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اگر اللہ کی اس بات پر ہمارا پختہ ایمان اور یقین ہو جائے تو ہمارا رنگ ڈھنگ بدل جائے. کیا خیال ہے بدلے یا نہیں بدلے؟ ایسے ہی. بے شک. ہو جاتی بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے. 100 کام یاد آنے شروع ہو جاتے ہیں. شیطان کئی وسوسے ذہن میں ڈال دیتا ہے. ابھی بچوں کی فیس دینی ہے بجلی کا بل آنے والا ہے گھر کا فلاں کام بھی رہتا ہے فلاں بھی رہتا ہے. بیچارہ کیا کرے گا؟ اگر اس بات پر یقین ہو جائے کہ اللہ اتنے گناہ دیتا ہے تو بندہ تو سب کچھ لٹا دے کہ اس مولا سے سودا کرے. وہ بتانا چاہتا ہے کہ جو مجھے میری راہ میں پیسے خرچ کرے گا اس کے پیسوں میں 700 گنا برکت ڈالتا. جو اپنا وقت لگائے گا اس کے وقت میں 700 گنا برکت ڈالتا. جو اپنی صلاحیتیں لگائے گا اس کی صلاحیتوں میں اتنے گنا برکت ڈالتا. جو اپنی جان کھپائے گا اس کی جان میں اتنے گنا برکت. فارمولہ اس کا سب کچھ ہے. کوئی اور مصروفیت ہے اس میں سے وقت اور وقت نکالو. میں پوری گارنٹی سے کہتا ہوں بقیہ 22 گھنٹوں میں الٹے لٹک کر بھی محنت کریں تو شاید وہ پروفٹ نہ ملے جو ان 2 گھنٹوں کے صدقے اللہ آپ کو برکت عطا کرنے سے پہلے کبھی تو اس مولا کے کیے ہوئے وعدوں کو ایکسپیرینس کرنا چاہیے. اس زندگی میں ایک اپنا مزہ ہے. بڑی پرکیف زندگی ہے بشرطے کہ کسی کو اس کا مزہ لگ جائے. میں بات بہت زیادہ لمبی نہیں کرتا مگر ایک بات ساتھ ایڈ کرتا تاکہ نسخہ ادھورا نہ رہے. یہ نہ ہو کہ میری ان باتوں کو سن کے تو کوئی آج ہی جا کے کہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں بھی 5000 لگاتا ہوں مشن کے لیے اور پھر کل بیٹھ کے انتظار کرنا شروع کر دے کہ اب 700 گنا بڑھ کے کیسے ملتا ہے. ایسے بھی ہوں گے نا زیادہ لوگ وہ چاہتے ہیں فوراً ملتا ہے. وہ فوراً بھی دیتا ہے مگر پہلے یاد رکھیں ایمان پکا چاہتا ہے. اور وہ جو ایمان کی پختگی ہے نا اس کو وہ ٹیسٹ کرتا ہے. بندے کو جانچتا ہے پرکھتا ہے اسے جھٹکے دیتا ہے پورے. اور یہ بھی اس نے قرآن میں اعلان کیا. وہ کہتا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. لَنَبْلُوَنَّكُمْ اس پہ کئی تاکیدیں.
اور تاکیدات کے ساتھ وہ خدا اعلان کر رہا ہے کہ بندے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تو انقلاب کے نعرے بھی لگائے اور پھر میں تمہیں آزماؤں، تو مومن ہونے کے نعرے بھی لگائے اور تمہیں آزماؤں، جانچوں گا پرکھوں گا۔ مولا کیسے؟ فرمایا کبھی خوف کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی تمہارے مالوں کا نقصان کر کے آزماؤں گا۔ وہ خود کہتا ہے مالوں کا نقصان کر کے آزماؤں گا۔ والانفس، کبھی تمہاری جانوں کا نقصان کر کے آزماؤں۔ والثمرات، کبھی تمہارے ثمرات کا نقصان کر کے آزماؤں۔ ثمرات کا معنی یہ کیلے، مالٹے، آم، امرود یہ چیزیں نہیں ہیں، ثمر پھل کو کہتے ہیں نا۔ یہ جس ثمر کی بات ہو رہی ہے نا، اس کا معنی یہ ہے کہ کبھی تم محنت کرو گے، ایفرٹ کرو گے، جد و جہد کرو گے، اس کا فوری ثمر نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے نا، میں آج آپ محنت کر رہا ہوں، ایک دعوت دے رہا ہوں، تو ممکن ہے اینڈ پہ بات کوئی ایک بھی نہ مانے۔ آپ تنظیمات میں جاتے ہیں، یو سی کی تنظیمات بنانے کے لیے کوئی ایک بندہ بھی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں۔ کہیں جائیں میٹنگ رکھے، میٹنگ کے لیے آئی کوئی، وہ سب نہ دے کے بھی آزماتا ہے کہ دیکھو پہلے تو بڑے انقلاب کے نعرے لگاتا تھا، اب 72 دن اسلام آباد رہ کے آیا، منزل ملی نہیں، اب جا کے ٹھوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے، یا اب بھی انقلابی بن کے نعرے لگاتا ہے۔ وہ آزماتا ہے اور آگے کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جب آزمائشیں آئیں نا تو پھر وہ خوش نصیب جس کے قدم ڈگمگائیں نا، لڑکھڑائیں نا، وہ نگاہ اپنی منزل پہ رکھے، صبر کا دامن نہ چھوڑے اور استقامت سے ڈٹا رہے۔ آگے چل کر فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، فرمایا جو صبر کا دامن نہ چھوڑے یہی وہ خوش نصیب ہیں پھر جن پر اللہ کی طرف سے صلوات بھی آتی ہیں اور رحمتیں بھی۔ قدم نہ ڈگمگانے پائے، استقامت سے بندہ ڈٹا رہے۔ اور یاد رکھیں جب وہ امتحان لیتا ہے نا تو امتحان کوئی لمبا چوڑا نہیں ہوتا، امتحان کی گھڑیاں چند ایک ہی ہوتی ہیں، بس جو استقامت سے ان میں گزر جائے پھر اس کے بعد آگے کرم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ میں صرف ایک مثال دے کے اس بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں چونکہ وقت پیچھے بہت کم رہتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اس کے بڑے محبوب بندے تھے، خلیل تھے، انہوں نے کلمہ حق بلند کیا، اللہ کی توحید کا ڈنکا بجایا۔ نمرود اور اس کے ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو آگ میں جلا دیا جائے، معلوم ہے نا۔ اب ابراہیم نے کو اپنی ذات کے لیے تو کچھ نہیں کیا تھا، نعرہ مستانہ تو اللہ کا بلند کیا تھا، اور ان کے بنائے ہوئے بتوں کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا ناک ختم کر دیا، کسی کی آنکھ توڑ دی، کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کی گردن ہی کاٹ دیا، کلہاڑا بڑے کے جا کے کندھے پہ رکھ دیا۔ واپس آئے، ایک دوسرے سے پوچھا بھی یہ کس نے کیا، تو خود ہی کہنے لگے لگتا ہے یوسی جوان ابراہیم نے کیا۔ پوچھا تو آپ نے فرمایا اسی سے پوچھو نا جو ان کا ہے۔ کہا ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہیں، دیا کہ ان کو آگ میں جلا دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا گیا آگ میں جلایا جائے، کئی مہینوں تک لکڑی جمع کرتے ہیں، حالانکہ جلانے کے لیے اتنی زیادہ کی کیا ضرورت ہے۔ اور جیسے جیسے وہ لکڑی جمع کرتے ابراہیم علیہ السلام دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے۔ کسی نے پوچھا ابراہیم تمہیں جلانے کی پلاننگ ہو رہی ہے اور تم دیکھ دیکھ کے مسکراتی ہو، خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا خوش اس لیے ہوتا ہوں کہ آزمائش جتنی بڑی ہوتی ہے نا اس کے بعد کرم بھی اتنا ہی بڑا ہوگا، اس لیے خوش ہو رہا ہوں کہ ذرا زور لگا لو جتنا، حتیٰ کہ آخری گھڑیاں آ گئی، منجنیق تیار ہوگی، اس میں بٹھا لیا گیا، قریب تھا کہ آگ میں پھینک دیا۔ جبریل امین علیہ السلام اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ مولا سنا ہے تیرے بندے ابراہیم کو بڑا عشق ہے، آج اجازت ہو تو ذرا آزما۔ ٹھیک ہے جبریل اجازت ہے۔ آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ ابراہیم بڑی مشکل گھڑی آ گئی ہے، اگلے لمحے آگ میں جانے والا ہے، کو میرے لائق حکم، کوئی ایسی حاجت ہے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آپ نے سنا اور مسکرا کے فرمایا کہ جبریل ویسے تو بندہ ہے ہی سراپا حاجت، مگر ایسی کوئی حاجت نہیں ہے جس کے لیے تیری مدد کی ضرورت ہے۔ ٹھکرا دیا۔ جبریل امین علیہ السلام نے پلٹ کے دوسرا حملہ کیا،
کہا اچھا ابراہیم مجھے سمجھ آ گئی، آپ مجھ سے مدد مانگتے ہوئے شرم آ رہی، مگر کھڑی تو مشکل ہے، آگ میں جانے والا ہے، تو چلو مولا سے مدد مانگ لو، وہ تمہارا رب ہے، تم اس کے بندے ہو، اس سے مانگنے میں کیا حرج ہے؟ اب ان پر ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ ٹھنڈک تکلیف دے بلکہ سلامتی والی بنا۔ یہ آپ کا قرآن ہے جس کو آپ مانتے ہیں، آزماتا ضرور ہے، وہ جانچتا ضرور ہے، پرکھتا کے ساتھ جڑا ہے نا، یہ غلبہ دین حق کی تحریک، ہماری منزل مصطفی انقلاب ہے۔ اب وقت نہیں ہے اس کی ان کے اوپر رہ کے کھیلنا پڑتا ہے، کبھی زیر زمین جانا پڑتا ہے۔ میں نے بتایا ان باتوں کے لیے وقت نہیں ہے، میں نے ان پر بڑی باتیں کی ہیں اور کریں گے انشاءاللہ، آتے رہنا ہے۔ میں بس صرف اتنا بتا رہا ہوں آپ کی ایمان کی تازگی کے لیے اور تسکین اور اطمینان کے لیے کہ بہت سے ننگے ہو گئے ہیں اور رہتے ننگے ہونے والے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جن کو آپ اڑتا پھرتے دیکھتے ہیں نا، بہت جلد سب پردے اٹھنے والے ہیں۔ واہ جی واہ، واہ واہ، اور اس کے بعد امید کی کرن صرف ایک ہی ہے جس کو ڈاکٹر طاہر القادری، واہ جی واہ، کیا بات ہے، یا رسول اللہ یا علی جرت و بہادری طاہر القادری جرت و بہادری طاہر القادری۔ واہ جی واہ، ماشاء اللہ، اللہ کا دنیا ڈھونڈتی پھرے گی طاہر القادری کی طرح، اور پھر مزہ ہوگا۔ خوش نصیب وہ ہوں گے جو کچھ نہ کچھ اس میں اپنا حصہ ڈال جائیں۔ نہ اللہ کسی کا محتاج ہے، نہ رسول محتاج ہے، نہ دین محتاج ہے، نہ ایسی قیادتیں محتاج ہے۔ محتاج بندہ خود ہے کہ اللہ کسی سے کام لے لے۔ لے لیتا، واہ جی واہ، ایسے ہی یہ لوگ محتاج کوئی نہیں ہوتے۔ یہ جو میں آپ کے ساتھ ایسے سر کھپاتا ہوں، آتا ہوں، اتنا ٹریول کرتا ہوں، دن رات یہی کام ہے اور کام ہی کوئی نہیں۔ اس لیے نہیں ہے کہ میری تقریر سے آپ سارے انقلابی بن جائیں گے، وہ توفیق اسی نے دینی ہے، یہ نصیب کی بات۔ تو میں تو ایک اپنی نوکری نبھا رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میں جو ایک ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نکال رہا ہوں یہ بھی بطور عبادت قبول ہو رہا ہے۔ ہماری تو عبادت ہے، ہم تو اپنی نوکری کر رہے ہیں۔ آگے اس پر اللہ نے ہمیں مکلف نہیں بنایا کہ پکڑ پکڑ کے لوگوں کے دل بدلیں اور ان کو شامل کریں۔ جو جتنی محنت کرے گا نتیجے کا مالک اللہ ہے۔ نتیجہ کبھی بندے کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، نتیجے کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اور اگر بندہ چاہے کہ جو میں چاہوں ویسے ہی ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ بندہ خدا بننا چاہتا ہے۔ تو بندے کو بندہ رہنا چاہیے اور خدا کو خدا رہنے دینا چاہیے۔ ہمارا کام ایفرٹ کرنا، جیتے تو میں بتا رہا تھا کہ روئے زمین پر اس وقت اس مشن سے بہتر مشن کوئی ہے، اور روئے زمین پر ڈاکٹر طاہر القادری سے بڑھ کر شخصیت کوئی نہیں ہے، ہستی کوئی نہیں، قیادت کیا۔ اور میں اگر ایک ہی جملہ کہوں تو یہ پلے باندھ لیں کہ فتنوں کے اس دور کے اندر منہاج القرآن کشتی نوح کی مانند ہے۔ میں اہم جملہ کہہ رہا اور جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا، ہوش و حواس کے ساتھ کہہ رہا، بہت بڑی بات۔ سوچ بچار کر کے کہہ رہا۔ ان فتنوں کے دور کے اندر اگر کوئی ایمان بچانا چاہتا ہے، کوئی عقیدہ بچانا چاہتا ہے، اپنے عمل کو بچانا چاہتا ہے، اپنی قبر کو بچانا چاہتا ہے، اپنے حشر کو سنوارنا چاہتا ہے نا، تو فتنوں سے بچے گا وہی جو اس صدی میں منہاج القرآن سے جڑ جائے۔ اس تحریک کے ساتھ جڑنے سے بندے کا ایمان بچتا ہے، عقیدہ بچتا ہے۔ آپ کبھی آنکھیں بند کر کے تصور کریں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ ینگ لوگ بچے تو اس بات کو اتنا اپریشیٹ نہ کریں مگر بڑے سمجھ آئیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ اگر اس صدی کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری نہ ہوتا تو معلوم نہیں ہے ہم جیسے لوگ بھی بد عقیدگی کے کس سیلاب میں بہ چکے ہیں۔ یہ دور وہ تھا جس دور میں ہمارے سنی لوگ قرآن سے بات کرنا بھول گئے تھے۔ برکت کے لیے ایک آیت پڑھتے تھے خطبے میں، 1.5 گھنٹے کی تقریر میں اس کا ترجمہ کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد قصے، کہانیاں، دوڑے، بائیے، لطیفے اور چٹکلے۔
اور اس دور میں مسجد میں خطیب رکھنے کے لیے ٹیسٹ ہوتا تھا نا، تو اس میں سب سے بڑی شک جو اس کے ٹیسٹ میں ہوتی تھی، دیکھا جاتا تھا اس کی سر کیسی ہے. یہ آپ جانتے ہوں گے.